نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 9ویں تراویح آپ حضرات کے ساتھ مدرسہ انوار القرآن میں ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور دل کو فرحت ہوئی، اتنے سارے لوگ ادارے کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے خلوص اور طلب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ رمضان کی مبارک راتیں، مبارک ایام چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں قدر کی توفیق بھی دے رہا ہے۔
اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول فرما اور اللہ زیادہ سے زیادہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے دیکھا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 3 کاموں میں زیادتی فرماتے تھے۔ کتنے کاموں میں؟ 3 کاموں۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان شروع ہوتے ہی اعمال اور عبادت میں زیادتی فرما دیتے تھے۔ اب عام دنوں میں نبی علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ، یہ الفاظ ملتے ہیں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں کہ عام دنوں میں آپ اتنی عبادت فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، ورم آ جایا کرتے، تو رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ دوسرا عمل بیان کیا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سخاوت کرنے میں زیادتی فرماتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام غیر رمضان میں جو سخاوت ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ غیر رمضان میں اتنی سخاوت تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سخاوت کی آندھی چل رہی ہے، تو رمضان میں کتنی سخاوت ہوگی۔ عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گھروں پر، ہماری مسجدوں میں بہت سے ضرورت مند لوگ آتے ہیں۔ عام دنوں میں اتنے نہیں آتے، رمضان میں کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ کسی کا مسجد کا تقاضا، کسی کا مدرسے کا، کسی کا مکتب کا، کسی کا گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں اس آدمی کو تلاش کرتا رہا لیکن تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ کہا حضرت کون؟ کہ وہ آدمی جس نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا ہو اور وہ خرچ کرنے کی وجہ سے غریب اور کنگال ہو گیا ہو۔ معلوم ہوا اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا کبھی کنگال ہو سکتا، کبھی غریب ہو سکتا۔ جو جتنا خرچے گا اللہ اس سے کئی گنا دے دیتا ہے، کئی گنا دے دیتا ہے۔ تیسرا عمل، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتی آپ دعاؤں میں لگ جاتے تھے، اللہ کے سامنے گر گرانا، عاجزی کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ تو یہ مہینہ عبادت کا بھی ہے، سخاوت کا بھی ہے اور اللہ کے سامنے گر گرانے کا اور آنسو بہانے کر مانگنے کا بھی ہے۔ اس لیے میں نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے 3 خاص عمل بیان کیے کہ اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ توفیق دے دے۔ ایک آخری بات بیان کر دوں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی میں نے کی۔ حضرت فرماتے ہیں بے شمار اللہ والوں کی جوتیاں میں نے سیدھی کی، تب جا کے اللہ نے مجھے یہ علم دیا اور یہ نکتہ اللہ نے میرے ذہن میں کھولا۔ کہا حضرت کون سا نکتہ؟ تو آپ فرما رہے ہیں اگر ایمان والا رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرے، اس کے بعد کوئی عمل نہ کر سکے کوئی حرج نہیں، گھر جا کے سو جائے، آرام کرے، سحری کھانے کو اٹھے تو تھوڑا جلدی اٹھے، 10-15 منٹ، زیادہ نہیں، 10-15 منٹ، بس اس میں
2 یا 4 رکعت نفل ادا کرنی ہے. کتنی؟ 2 یا 4. اس میں تہجد کی نیت کر لو 2 یا 4 رکعت. پھر سحری کھاؤ، فجر پڑھو، آرام کرو. آسان ہے کہ نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جس نے اس پر عمل کر لیا وہ یقین کرے اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل چکا ہے. کتنا آسان ہے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ لیلۃ القدر کون سے عشرے میں ہے، پہلے میں جا رہی، دوسرے میں جا رہی، آخری میں، یا 21 میں آئے گی، 23 میں آئے گی، 25 میں، 70. ہم کو تلاش کی ضرورت ہی نہیں. بس آج سے یہ عمل شروع کر دو. 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر کسی بھی رات میں جائے آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا کر لیتے. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. سب کی زبان پر اللہ کا نام. اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله 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 إلا الله
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھے، گردنوں کو جھکائے رکھے، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں، ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ ہمارا اللہ سمائے دنیا پر آ کر بیٹھا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے گر گرانے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تڑپنے کو دیکھ رہا ہے، ہماری آہوزاری کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رحم کرنے والا اللہ، وہ معاف کرنے والا اللہ، امید سے کہیں زیادہ دینے والا اللہ، جس نے ہمیں رمضان نصیب کیا، روزے کی توفیق عطا فرمائی، پھر 20 رکعت تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ جو اللہ اتنا احسان کرے ہم اس سے امید کرتے ہیں وہ یقیناً ہمیں ضرور معاف کرے گا اور ضرور ہماری مغفرت کرے گا۔ اگر اس کو معاف کرنا نہ ہوتا، اس کو ہماری مغفرت کرنی نہ ہوتی تو وہ ہمیں رمضان نصیب نہ کرتا، روزے کی توفیق نہ دیتا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں
اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دوپہر کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دوپہر کی گرمی اور پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کر سکے؟ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کی محبت میں آپ کو منانے کے لیے کیسے کیسے آپ کے عشاق بندے آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے روزے دار اور تراویح ادا کرنے والے آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ گر گرا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، سچ ہے وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا، آج تیری یاد میں رو رہے ہیں، آج تیری محبت میں آنسو بہا رہے ہیں، آج تجھے منانے کو آنسو بہا رہے ہیں۔ یقیناً میرے اللہ، بہت مشکل سے ایسے رونے والے لوگ ملا کرتے ہیں، ایسے آنسو بہانے والے لوگ ملا کرتے ہیں۔ میرے اللہ، آج تیرے سامنے یہ رونے والے عشاق آئے ہیں، رونے والے
بندے آئے ہیں، اے اللہ اس میں کیا شک ہے کہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، تیرے ڈر کے سوالی ہیں، تیرے ڈر پڑائے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، اس لیے اے ہمارے اللہ ہمارا یقین ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما مالک، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما مالک، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس غم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ وہالو بستی بڑی پیاری بستی ہے، اے اللہ اس پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما، اللہ ان کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اناج وغیرہ پکایا ہے، گھروں میں پڑا ہے، اے اللہ اچھے سے اچھے بھاؤ مقدر فرما، اے اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آج تک کا رمضان یقیناً ٹوٹے پھوٹے روزے اعمال ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے میرے اللہ کہ تیری شان کے لائق عبادت کر سکے، تیری توفیق سے تیرے فضل سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے اپنی شان شان قبول فرما۔ رمضان کا جو حصہ باقی ہے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ بڑی مبارک محفل ہے، رونے والے بندے موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے، اپنی اولاد، رشتہ داروں کے لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے یار۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اپنی شائن شان عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کا کام جاری ہے، اے اللہ جتنا جلد ہو سکے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، خوبصورت مسجد مقدر فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے ٹنکی وغیرہ کا کام ہوا، اے اللہ جن حضرات نے اس میں محنت کی، کوششیں کی، اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی کیا کیا ضروریات ہے آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ ادارے کی فکر میں ہمارے جو علماء، اساتذہ اور بستی کے دوست احباب محنت کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔